الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو بھی بھلا دیا۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا کا ایک بڑا طبقہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی اختیار کی اور خدا بیزاری کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے انسان ہونے ہی کو بھول گئے۔ انسان کی خصوصیات کے بجائے ان کے اندر جانوروں کی خصوصیت پیدا ہو گئی۔ اور دنیا میں ایک مستقل تحریک چلی جس کو لبرل ازم کہا جاتا ہے، جس کا فلسفہ اور جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں اور اپنی پرسنل لائف میں آزاد ہے، کوئی داخلی یا بیرونی طاقت اس کو کسی طرح کا پابند کرنے کا اختیار اپنے اندر نہیں رکھتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس سوچ اور اس فکر کے نتیجے میں بنیادی طور پر ایک چیز تو یہ وجود میں آئی کہ انسان آزاد ہے، فریڈم انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہر اعتبار سے وہ آزاد ہے، اس کی گردن پر کسی طرح کی کوئی لگام نہیں ہے۔
اور دوسری سوچ اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئی کہ تمام انسان باہم ایک دوسرے کے برابر ہیں، انسانوں کے درمیان باہم مساوات ہے، لہذا ایک انسان دوسرے انسان کے تابع رہ کر زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ ہر ایک اپنی زندگی میں آزاد ہوگا۔ لہذا ان بیٹے کو اس بات کا پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ اپنے باپ کا کہا مانے، اور شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پابند بنائے کہ اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے درمیان کسی طرح کے احترام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ انسان ہونے کی وجہ سے دونوں برابر ہیں۔ لہذا اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کی اور استاذ کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ یہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ انسانی مساوات کے اور انسانوں کے درمیان باہمی عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ہر انسان انسان ہونے کی وجہ سے دوسرے انسان کے برابر ہے، کسی کو کسی پر کسی طرح کی کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ میاں بیوی بھی برابر ہیں، اولاد اور ماں باپ بھی برابر ہیں، بھائی بہن بھی برابر ہیں، اور سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہر ایک کا مساوی حق ہے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا اور بغیر کسی دوسرے کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر لیے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنی بنیادی خصوصیات سے نکل گیا۔ خصوصیات کو چھوڑیے، انسان انسان ہونے کی اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، اس بنیادی ضرورت سے بھی وہ باہر آ گیا۔ چنانچہ انسانوں کی ایک خصوصیت ہے، وہ ہمیشہ سے رہی ہے، اور وہ ہے انسانوں کا خاندانی نظام۔ اور یہ خاندانی نظام کہ کوئی باپ ہو، کوئی ماں ہو، کوئی شوہر ہو، کوئی بیوی ہو، کوئی اولاد ہو اور ان کے ماں باپ ہوں، بھائی بہن کا باہمی رشتہ ہو، اور ددیال اور ننیال ہو، یہ پورا انسانوں کے باہمی تعلق سے، میاں بیوی کے باہمی تعلق سے اور اولاد کے باہمی رشتے سے جو ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، یہ انسانوں کی خصوصیت ہے، اور فقط خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ جانوروں میں یہ خاندانی نظام نہیں ہوتا کہ وہاں میاں بیوی کا رشتہ ہو، باپ اور ماں کا رشتہ ہو، اولاد اور والدین کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، چچا اور پھوپھا کا رشتہ ہو، ان کا کوئی ددیال ہو اور کوئی ننیال ہو۔
اس طرح کا خاندانی نظام جانوروں کے اندر نہیں پایا جاتا. یہ فقط انسانوں کی ضرورت اور انسانوں کی خصوصیت اور انسانوں کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس کی بغیر انسان کی زندگی پرسکون خدا کی قسم نہیں گزر سکتی. لیکن خدا فراموشی کے نتیجے میں جب خود فراموشی انسانوں میں پیدا ہوئی اور لبرلزم کی تحریک چلی اور اس نے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ انسان آزاد ہے اور تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، کوئی کسی پر کسی طرح کی برتری اور فوقیت نہیں رکھتا، تو اس کے جہاں بہت سے خطرناک نتائج ظاہر ہوئے، وہاں ایک بہت خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ انسان کا خاندانی نظام اس کی سب سے پہلی بنیاد اور اس کی سب سے پہلی اینٹ وہ ہوتی ہے میاں بیوی کا تعلق. میاں بیوی کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو پھر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ددیالی اور سسرالی اور ننیالی رشتے وجود میں آتے ہیں، اور اس طرح پورا ایک خاندان وجود میں آتا ہے. تو نکاح اور نکاح کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والا رشتہ یہ خاندانی نظام کی بنیاد ہے اور اس کی پہلی اینٹ ہے. چنانچہ لبرلزم نے سب سے پہلا حملہ اسی پر کیا اور یہ تصور پیش کیا کہ انسان اپنی تمام ضروریات میں آزاد ہے، لہذا وہ اپنی جنسی ضرورت میں وہ کسی اور چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی جنسی ضرورت پوری کر سکتا ہے. لہذا نکاح کے بغیر بھی اگر ایک مرد اور عورت رہنا چاہیں تو یہ انسان کے آزاد ہونے کا اس کا بنیادی حق ہے، اور اس پر کسی طرح کی بھی داخلی اور بیرونی، سیاسی اور مذہبی، قانونی اور سماجی کسی بھی طرح کی کوئی پابندی عائد کرنا یہ انسان کے آزاد ہونے کے بنیادی حق کو چھیننے کے مترادف. لہذا اس نکاح کے نظام کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کو محدود کرنے کی اور اس کو قانونی جکڑ بندیوں میں باندھنے کی کوشش کی، اور اس کے مقابلے میں نکاح کے بغیر رشتہ قائم کرنے کو آسان سے آسان ترک کر دیا اور اس پر کسی طرح کی کوئی قانونی پابندی نہیں. چنانچہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرتے ہیں باقاعدہ اپنے مذہبی اصول کے اعتبار سے اور اپنے سماجی اور معاشرتی طریقے پر، تو اس کے لیے حکومتوں کے یہاں عمریں متعین ہیں کہ اس عمر سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے،
اگر اس عمر سے پہلے نکاح کیا جائے گا تو وہ قانونی جرم ہوگا، اور مستقل اس پر بار بار آواز اٹھائی جاتی ہے کہ چھوٹی عمر میں جہاں سماج میں نکاح ہو رہے ہیں تو وہاں بچوں کے حقوق کو گویا پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی لوگ جن کے یہاں نکاح کی ایک عمر متعین ہے اور چھوٹی عمر میں باقاعدہ مذہبی اور سماجی طریقے سے نکاح کر کے رشتہ قائم کرنا ایک قانونی جرم ہے، ان کے یہاں بغیر کسی نکاح کے دو لڑکے اور لڑکی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان رشتہ قائم کرنا اس کے لیے کوئی قانونی حد بندی نہیں۔ بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، ہر کوئی یہ رشتہ قائم کر سکتا ہے، یہ اس کا بنیادی حق۔ چنانچہ یورپ میں میاں بیوی تو کم نظر آئیں گے، لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے بغیر کوئی نظر نہیں آئے گا، اور یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں اس کو اتنی آزادی دی گئی کہ ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی اپنا بوائے فرینڈ عورت نہیں رکھتی ہے لڑکی، یا اگر لڑکا گرل فرینڈ نہیں رکھتا ہے، تو وہ گویا لوگوں کے لیے، ان کے باہم عمر دوستوں کے لیے ایک مذاق اور استہزاء کا باعث بنتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ٹھٹا کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ فیشن اور روشن خیالی تصور کی جاتی ہے کہ لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے اور لڑکے کی گرل فرینڈ ہے۔ دوسرا، آگے چل کر انہوں نے یہ کہا، اور لبرلزم کا یہ فلسفہ ہے اور ان کی یہ تحریک ہے کہ انسانوں میں چونکہ باہم مساوات ہے، اور اس باہمی مساوات اور برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے، مرد کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں اتنے ہی حقوق عورت کے بھی ہوں گے، لہذا کسی انسان کو اس کا پابند بنانا کہ وہ اپنا جنسی رشتہ اپنے ہم جنس سے قائم کرے، یہ اس کی آزادی کے خلاف ہے اور انسانی مساوات کے خلاف۔ لہذا مرد عورت کے ساتھ نہیں اور عورت مرد کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ اگر یہاں پابندی عائد کی جاتی ہے کہ نہیں، یہ رشتہ ایک مرد اور عورت ہی کے درمیان، ایک لڑکے اور لڑکی ہی کے درمیان قائم ہوگا، تو یہ انسانی مساوات کے خلاف، اور اس کو باقاعدہ قانونی حق دیا گیا۔ جہاں جہاں سماج نے اس کی مخالفت کی تو وہاں حکومتوں نے اور سیاسی حکمرانوں نے باقاعدہ قانون بنا کر سماج کی اس پرمپرا کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ نہیں، یہ اس کا بنیادی حق ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اپنے جنسی رشتے کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہو،
بلکہ وہ چاہے تو اپنی اس جنسی خواہش کو جانور سے بھی پورا کر سکتا ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں بلکہ یہ انسان کا حق ہے۔ اور اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جاندار کسی جاندار سے اپنا جنسی رشتہ قائم کرے، بلکہ چونکہ انسان آزاد ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایسے کھلونے بنائے گئے، روبوٹ تیار کیے گئے، سیکسی ڈول بنائی گئی، اور اس کو فروغ دیا گیا کہ انسان بالکل آزاد ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی، وہ اپنی جنسی خواہش کو جس طرح چاہے اس کو پورا کرے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، آج دنیا کی جو تجارت ہے تو سالانہ $50 ملین کی یہ تجارت ہو رہی ہے۔ $50 ملین کی یہ بہت بڑی تجارت ہے، سیکسی ڈول اور روبوٹ کی خرید و فروخت۔ تو یہ سب چیزیں لا کر خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یورپ میں آدھی سے زیادہ آبادی بغیر شادی کے زندگی گزارتی ہے۔ وہاں مائیں تو نظر آئیں گی لیکن بچوں کے باپ نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں عورتیں تو ہوں گی لیکن ان کے شوہر نہیں ہوں گے، مرد ہوں گے لیکن ان کی بیویاں نہیں ہوں گی، اور ایک پوری پلاننگ کے تحت اس خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا کہ یہ انسانی خصوصیت نہیں بلکہ خاندانی نظام کے ساتھ انسان کا رہنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت۔ چنانچہ آزادی کے نام پر اور مساوات کے نام پر یہ کھیل تو کھیلا گیا، لیکن جب اس کا یہ نتیجہ خاندانی نظام کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوا تو آج وہاں یورپ کا حال یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کی یہ آواز ہے کہ ہمیں واپس ہمارا خاندانی نظام چاہیے۔ نکاح کے بغیر یہ رشتہ قائم کرنا جرم ہونا چاہیے، بغیر شوہر کے اولاد کو پیدا کرنا یہ جرم ہونا چاہیے۔ آج وہاں لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مصیبت آخر ہم پر آئی تو کہاں سے آئی۔ لیکن دوستو، ان کا انجام جو ہوا سو ہوا۔ ہمارے یہ ملک جو ایک طویل زمانے تک چونکہ غلامی میں رہے ہیں تو وہ غلامی کی زندگی کا اثر اب تک یہاں لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکلا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ جس نظام کی کلی کر دیتا ہے، جس نظام کو کر کے باہر نکال دیتا ہے، یہاں کے لوگ اسی کو چاٹتے ہیں اور اسی کے اختیار کرنے کو ماڈرنزم اور روشن خیالی تصور کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں بھی اس کلچر کو اور اس تہذیب کو بڑے زور و شور کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، غنیمت ہے کہ ابھی ہمارے یہاں خاندانی نظام تباہ و برباد نہیں ہوا، لیکن آج بھی ہمارا معاشرہ جس رخ پر جا رہا ہے،
اگر ہم نے ابھی عقل کے ناخن نہیں لیے اور ہماری اپنی نسلوں کی تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی تو خدا کی قسم ہمارے سماج اور معاشرے کا انجام بھی وہی ہوگا جو آج یورپ بھگت رہا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں۔ نکاح ایک انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا مہیا کرنا وہ مشکل نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ایک جوان لڑکے کے لیے لڑکی کو فراہم کرنا اور ایک جوان لڑکی کے لیے لڑکے کو فراہم کرنا یہ ہمارے معاشرے میں مشکل نہ ہونا چاہیے۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جو چوچلے ہم نے پال رکھے ہیں اور جس طرح کے رسومات ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور ان رسومات کی وجہ سے اور عورتوں کے ان چونچلوں کی وجہ سے ہمارے یہاں جو نکاح کا نظام مشکل ہو رہا ہے، ہم اس کو خیر بات کہیں اور جو نبوی سنت طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح کرنے کو ہم ترجیح دیں اور اختیار کریں۔ انبیاء کی سنت یعنی باقاعدہ یہ انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، گویا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً بیوی اور بچوں والا بنا کر بھیجا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ نبی جو انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے تو وہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ مجھے بھی ایک ایسی خاندانی زندگی گزارنا چاہیے، خاندانی نظام سے ہٹ کر ایک آزاد اور ایک تنہائی کی زندگی گزارنا یہ فقط نبوی طریقے کے خلاف نہیں بلکہ انسانوں کی انسانیت کے اور انسانی معاشروں کی ضرورت کے خلاف۔ تو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاحوں میں جہیز کا مطالبہ، پھر نکاحوں میں لڑکی کے انتخاب میں اپنا خود ساختہ معیار کہ لڑکی ایسی ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے اور ایڈوکیٹ ہونا چاہیے اور اس کی وہ تعلیم ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں نکاح ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور عمریں ہو جاتی ہیں لیکن لڑکوں کو لڑکیاں نہیں ملتی اور لڑکیوں کو لڑکے نہیں مل پا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خود ساختہ ایک معیار بنا رکھا ہے اور اس معیار پر جب ہم کو اپنے جوڑے نہیں ملتے تو ہم نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور ان کی جوانی کو ختم کر کے ہم اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک عجیب تصور ہے کہ نکاح ہوگا تو اپنی برادری میں نکاح ہوگا اور برادری کے علاوہ میں نکاح کرنا یہ گویا بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ اپنی برادری میں اگر جوڑا نہ مل رہا ہو تو اس کے لیے نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے اور جوانوں کی جوانی ختم ہو جاتی ہے لیکن نکاح کرنے کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام کے تمام ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آئی ہیں وہ آپ کے خاندان کی نہیں تھیں، بنو ہاشم کا تمام سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ عرب کے دیگر قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ اور بہت سی ازواج تو وہ ہیں کہ جن کا اصل رشتہ یہودیوں سے تھا اور وہ مسلمان ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور ہمارے معاشرے کی آج یہ بھی ایک عجیب داستان ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم
اسلام کے کسی عمل سے متاثر ہو کر کفر و شرک سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کچھ خیر خواہ لوگ اگر اس کے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں تو یہ ہے کہ اس کو جاب دلا دیا، اس کے لیے کوئی ملازمت مہیا کر دی، اس کو کوئی تجارت فراہم کر دی، اس کے لیے گھر بنوا دیا، لیکن اس کو اپنی لڑکی دے دینا، یا اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو اپنے لیے قبول کر لینا، ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ اس کو جرم سمجھتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے. اور دوستو واقعہ یہ کہ یہ چیز اس مسلمان کے لیے جو ابھی نو مسلم ہے وہ اسلام سے بلکہ مسلمانوں سے بلکہ اس کے بعد اسلام سے تنفر کا باعث بنتی، اور بہت سے لوگ مجبور ہو کر دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں. تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم مسلم معاشرے پر ہے کہ جو زبردستی کی نکاح کے تعلق سے شرطیں ہم نے اپنے اوپر عائد کر رکھی. تو اس لیے دوستو نکاح کا جو نظام الحمدللہ ہمارے معاشرے میں قائم ہے، اور اب تک ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں یورپ پہنچ کر واپسی کر رہا ہے، تو اگر ہم نے نکاح کے نظام کو آسان نہیں بنایا، مشکل کر دیا، تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جہاں یورپ پہنچ کر واپسی کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. نکاح میں جلدی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر حکومت کے یہاں ایک عمر متعین ہے 18 سال تو 18 سال پر تو نکاح کر دیں. ہمارے یہاں لڑکیاں 25 سال کی ہو جاتی ہیں، 28 سال کی ہو جاتی ہیں، لیکن والدین کو ان کے نکاح کی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹی ہے. حالانکہ یہی جن کے والدین یہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ دادا نے تمہارا نکاح کس عمر میں کر دیا تھا. اس وقت کا حال یہ تھا کہ لڑکی 15 سال کی ہو جاتی تھی تو ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے کہ میری لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا. آج 20 سال کی ہو چکی، 25 سال کی ہو چکی، 28 سال کی ہو چکی، لیکن والدین کہتے ہیں کہ ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی عمر کی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں دوستو جو یورپ سے چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن غیر شعوری طور پر وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں اور ہم اس کو بلا اختیار قبول کر رہے ہیں. اور جب نکاح کو مشکل بنایا جائے گا اور نکاح کی وہ فکر نہیں کی جائے گی جو شریعت میں مطلوب ہے تو پھر دوستو وہی نتیجہ ہوگا جس نتیجوں کا آج یورپ دیکھ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے اور اسلام کی عظیم سنتوں سے وابستہ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو فقط مسجد کی حد تک محدود نہ رکھیں، ہم اسلام کو فقط نماز کے ساتھ نہ جوڑ کر رکھیں، ہم اسلام کو فقط رمضان کے ساتھ اور بقرعید کے ساتھ اور حج و قربانی اور عمرے کے ساتھ جوڑ کر نہ رکھیں. دوستو اسلام کا سب اپنا ایک نظام ہے، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اور اسلام کا ایک خاندانی نظام ہے جو اسلامی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ اسلام کا نظامی خاندان کا نظام دوستو ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا تو پھر ہم کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. سب سے پہلے معاشرے سے اور سوسائٹی سے اسلام نکلنا شروع ہوتا ہے اور پھر ذہن و دماغ سے اسلام نکلتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور ہم اس کو اپنا ایک مشن بنائیں اور اسی کے مطابق ہم اپنا ایک خاندانی نظام مضبوط سے مضبوط کریں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کی شکل میں اور صحابہ کے ذریعے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.